السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ چند سوال کرنا تیرے۔ جی پہلے سوال یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز عصر اور عشاء اور ظہر، تو ان نماز کی جو آخری کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تیسری اور چوتھی، ان میں کیا الحمد کے بعد صورت ملا سکتے ہیں؟ دیکھیں محترم، ظہر کی تیسری اور چوتھی، عصر کی تیسری اور چوتھی، ایسے ہی مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت، جی ان میں سورت کا ملانا کوئی بھی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی منفرد ہے یعنی کہ اکیلے تنہا نماز پڑھ رہا ہے جی تو اس کے لیے مستحب ہے کہ الحمد شریف پڑھے اور اس کے بعد میں سورت ملا لے، جی اور امام کے لیے مکروہ ہے کہ وہ الحمدوں کے بعد سورت ملائے۔ ٹھیک ہے، الحمدوں کا چھوڑنا بھی جائز ہے، چاہے تو الحمدوں بھی نہ پڑھے، اس کی جگہ سکوت بھی کر سکتا ہے 3 تسبیح کے برابر، یا پھر 3 بار سبحان اللہ بھی کہہ سکتا ہے۔ مگر امام کا اس بات کا خیال رکھیں، امام کا سورت ملانا یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کی رعایت بھی کرنا ہوتی ہے کہ ان کو تکلیف ہو۔ ٹھیک ہے، اور اگر ان کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ایسا کمزور انسان جماعت میں ہے اور اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ کے اس صورت کے ملانے سے لمبی کر دی آپ نے، تب یہ مکروہ تحریمی ہو جائے یعنی منفرد کے لیے جو گی، تنہا جائز ہے نماز پڑھ جی، رہا ہے اس کے لیے مستحب ہے، جائز یہ بلکہ جائز ہے، مستحب ہے مستحب جی۔ ہے۔ اور اگر امام ہے تو وہ دیکھ لے، اگر مقتدیوں کو اس سے تکلیف پہنچے تو وہ نہ ملائے۔ جی جی حضرت، ایک سوال اور ہے کہ ہمارے آصف بھائی نے سوال کیا ہے جی کہ ولیمے کے لیے کیا ہم بستری شرط ہے؟ یعنی اگر ہم بستری نہیں کی تو ولیمہ نہیں ہو سکتا؟ اچھا، دیکھیں ولیمہ کے لیے ہم بستری شرط نہیں ہے، جو یہ انہوں نے معلوم کیا کہ ولیمہ کے لیے ہم بستری شرط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا، جی تب آپ کی اس وقت رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے نکاح کے اگلے دن ولیمہ دیا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہم بستری جو ہے ضروری نہیں ہے ولیمہ کے لیے، بغیر ہم بستری کے بھی، بغیر ولیمہ غطی کے ہو بھی سکتا ولیمہ ہے۔ ہو سکتا ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اور تیسرا سوال ہے کہ اگر قرآن پاک ہاتھ سے چھوٹ جائے اور وہ زمین پر آ جائے، یعنی گر جائے، جی تو دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جزدان بھر کر جی کوئی چیز، چاہے گندم ہو یا پھر چاول آٹا وغیرہ صدقہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تو یہ کہاں تک درست ہے، یہ بتائیں۔ دیکھیں محترم، قرآن پاک جی عوام میں مشہور ہے، قرآن پاک اگر گر جائے تو وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ اب اس پہ جو ہے وہ صدقہ لازم ہو گیا، جی کہ اس کے برابر صدقہ دیا جائے، تب وہ گناہ سے جو ہے وہ بری ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، قرآن پاک اگر ہمارے ہاتھ سے غلطی سے گر گیا تو وہ غلطی ہے، ہاں، تو غلطی سے قرآن پاک گرا ہے تو اس پہ کوئی بھی جو لوگ سمجھتے ہیں صدقہ دینا ہوگا، تو اس میں کوئی بھی اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں، اگر صدقہ کرنا چاہیں تو جو ہے وہ صدقہ تو جب چاہیں جب کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے برکتیں بھی نازل فرماتا ہے اور تمام آفتوں سے جی بچاتا بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ مگر یہ جو ہے کہ قرآن پاک گر گیا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ صدقہ کرنا ہے قرآن پاک کی برابر، تو یہ صرف اور صرف جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ حضرت ایک سوال اور تھا جی کہ قوالی سننا کیسا ہے، یہ بتائیں۔ دیکھیں، قوالی سننا جی یہ ناجائز و حرام ہے جبکہ مزامیر کے ساتھ ہو اور اس ساتھ میں میں خلاف شرع شعر ہو، ٹھیک ہے، تب یہ ناجائز و حرام ہے۔ ہاں، اگر بغیر مزامیر کے ہے اور اس میں شعر بھی جو ہے وہ درست ہیں، اس کو سننا جائز ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ ایسے ہی پڑھتا ہے جی بغیر جائز ہے مزامیر کے، جی تب یہ جائز ہے، جی اور اگر اس میں ڈھول تاشے وغیرہ موجود ہیں جی، تب یہ پھر ناجائز ہے۔ پھر ناجائز۔ جزاک اللہ خیر۔